الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل متاع الدنيا قليل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب کریم علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ چونکہ رب کائنات جل وعلا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ چیز جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں وہ اتنی قلیل ہے کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب ان کو کہہ دو یہ جس کو تم گن بھی نہیں سکتے میرے نزدیک اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل گئی گزری چیز ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اگر دنیا کی کوئی وقت ایک مکھی جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کو یہ دنیا عطا نہ کرتا، کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، کسی نافرمان کو، کسی فاسق و فاجر کو، کسی کو بھی کچھ نہ دیتا. مگر چونکہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کریم جل وعلا کو کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، یہ بے نیاز ذات ہے، اس نے ساری دنیا ان سب لوگوں کو دے دی جو لوگ دنیا چاہتے تھے، جنہیں آخرت کا فکر نہیں تھا، جو غیر مسلم تھے، جو دہریے تھے، جو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا وافر مقدار میں دے دی. اور یہاں تک کہ قرآن کریم کی کچھ آیات بھی ہیں اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث طیبہ بھی ہیں کہ اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امتیوں کی کیفیت سے میں آشنا نہ ہوتا اور مجھے ان کی کیفیات کا نہ پتہ ہوتا تو میں کفار کی گھروں کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا. اب چونکہ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں تیرے پیارے پیارے صحابہ کے دلوں پہ گراں گزرے گا کہ کفار کو تو اتنا مال دے دیا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دی، تو ہمیں مال کیوں نہیں دیا؟ اے محبوب میں چونکہ جانتا ہوں، میں تمام طرح کے غیوب بھی مجھ پہ عیاں ہیں، میں دل کی حرکات و سکنات کو بھی جانتا ہوں، مجھے یہ ایڈوانس پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح کروں گا تو تمہارے صحابہ کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گا، ورنہ کفار کی سیڑھیاں، ان کے گھر کی سیڑھیاں، ان کے گھر، ان کے مکانات، ان کے دروازے سونے کے بنا دیتا. قرآن کے آیات بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ دنیا جس کی خاطر ہم مارے پھرتے ہیں، رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم دنیا چاہتے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی مثال بھی یوں دی. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بہت بڑا سمندر ہو، اس میں بندہ اپنی صرف انگلی لگائے، اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی ٹچ ہوگا بس اتنی دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس دنیا کی خاطر جو صرف اور صرف اتنی ہے کہ بندہ اپنی انگلی اس میں ڈبوئے اور اس کے ساتھ کتنی تری لگے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا وزن ہوگا، کیا اہمیت ہوگی. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے سمندر کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے پھر اسی دنیا کے پیچھے تم پڑے. میرے کریم آقا علیہ السلام ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، مسجد کا نام ہے منارہ تین، اور یہ مسجد ترکی میوزیم کے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں یہاں تک کہ آپ آگے کبری تک پہنچ جائیں گے. وہ کبری کراس کر کے آگے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، وہاں بیت سکینہ ہے، حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جو شاید یہاں پہ تصویر ہوا تو کرتی تھی، اب میرے علم میں نہیں، یہاں سے شاید حضرت یہ دیکھو یہ مکان ہے بیت صغریٰ فاطمہ
بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے نمبر پہ جو نیچے تصویر ہے یہ اسی جگہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد منارتین ہے، بس گلی کا فرق ہے۔ اور اس مسجد منارتین کی جگہ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا اور اس میں تعفن تھا، بدبو تھی، وہ پھولا ہوا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے 1 دینار میں یہ خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے حضور اگر آپ کا حکم ہے تو سارا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ کا ہمارا مال بھی سب آپ کا، ہم خود بھی آپ کے، لیکن اگر آپ کی کوئی حکمت ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں حضور وہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی 1 دینار کا بھی اس بکری کے بچے کو نہیں خریدے گا، اور اس کی قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مر چکا ہے، اس میں تعفن ہے، بدبو ہے، بس اللہ کے ہاں دنیا کی کیفیت یہ ہے، جیسے یہ مرا ہوا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے کوئی نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت صرف اتنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے پیارے پیارے صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی موجودگی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن میں تجھے آج اپنا خواب نہ سناؤں؟ سارے صحابہ بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ضرور سنائیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کے راتوں کے خواب سنا کرتے تھے اور اپنے خواب سنایا کرتے تھے، بڑے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، لیکن آج میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نا کہ آج میں نے خواب کون سا دیکھا؟ صحابہ بڑے تجسس کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا خواب ضرور سنائیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبد الرحمن تیرا گھر جنت میں مجھ سے بہت دور تھا، میں نے سب صحابہ کے محلات دیکھے، سارے جنت میں ہیں، ہر صحابی کو اللہ نے محل عطا کیا، مگر عبد الرحمن بن عوف میں نے تیرا محل بہت دور دیکھا، بڑا فاصلہ تھا، تو مجھ سے دور کیوں ہے؟ کیا تو میرے پاس نہیں رہنا پسند کرتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمہ وقت آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، میں کب گوارا کروں گا کہ جنت میں میرا گھر دور ہو اور آپ اتنے باقی صحابہ قریب ہوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تم دنیا میں سر سے پاؤں تک گر چکے ہو، تو اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، غافل ہوتے جا رہے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تجھے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر 500 سال کے لیے روک لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، کیا بنے گا تمہارا؟ آپ کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو رواں ہوئے، دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی وجہ سے مجھے جنت کے دروازے پہ روکا جانا ہے تو حضور مال تجارت کا پورا سینکڑوں اونٹوں پہ لدا ہوا قافلہ موجود ہے، حضور یہ قبول فرما لیں، میں ایک اونٹ بھی نہیں رکھتا، سارے کے سارے میرے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عرض کی حضور اگر اس وجہ سے میں دور ہوں اور میرا جنت میں محل بھی دور ہوگا تو حضور مجھے ایسی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تو یقین کریں میں یہ حدیث پڑھ کے حیران رہ گیا، میں نے کہا یار دیکھیں یہ صحابہ کی کیفیت ہے، ہماری تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے، ہم تو ہر وقت دنیا میں بس دن بھی دنیا رات بھی دنیا، ہم سمجھتے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ دنیا دین بن سکتا ہے جب دنیا دل کے اندر رچی بسی نہ ہو، جیسے ابھی ہمارے علامہ صاحب نے حضرت قبلہ یعقوب فریدی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیارا واقعہ بیان کیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ اتنا مال تھا جو بہت بڑے جہاز پہ لدا ہوا آ رہا تھا لیکن وہ دریا برد ہو گیا حضور۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے دل کی کیفیت کو دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ۔ اب دیکھیں الحمدللہ کہاں، اور تھوڑی ہی دیر بعد کوئی بندہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا حضور وہ خبر غلط تھی، آپ کا جو سامان تجارت تھا وہ اسی طرح ساحل سمندر پہ لگ چکا ہے۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نظر جھکائی، کہا الحمدللہ۔ مریدین بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور یہ عجیب بات ہے، ہر دفعہ آپ نے الحمدللہ کہا؟ فرمایا ہاں
میں نے پہلے جب یہ خبر دی گئی کہ سارا جہاز تباہ ہو گیا، میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ مالک کا دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا اور اس نے قبول کر لیا، یہ اسی کا دیا ہوا تھا، اس نے قبول کر لیا، تو میں اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ کو یہ اس انداز میں پسند تھا، تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور جب اللہ کریم جل وعلا نے پھر کرم بخشی فرمائی اور آنے والے نے اطلاع یہ دی کہ حضور وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سالے سمندر پہ لگ چکا ہے، تو میں نے کہا مالک اب آزمائشوں میں ڈال دے گا، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مال ہے، میں انشاءاللہ خیرات کرنے کے لیے پہلے سے ذہن بنا چکا ہوں۔ آپ اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے، 50 گھوڑے آپ نے استبل میں تیار کر رکھے تھے، اور کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا، وہ تھا دوسرے عقیدے کا، جب وہ آیا نا تو اس کی نظر پڑی گھوڑوں پہ، کہنے لگے کہ یار اللہ کے ولی تو اس طرح کا مال جمع نہیں کرتے، یہ انہوں نے 50 گھوڑے، ایک گھوڑا رکھ لیتے سواری کے لیے، جبکہ آپ تو سواری کرتے نہیں تھے، 50 کے 50 باندھے ہوئے ہیں، اور وہ عربی نسل کے تھے یا ترکی نسل کے تھے، تو وہ چلے گئے دونوں باتیں کرتے کرتے، جو لے کے آیا تھا وہ تو آپ کا بڑا موتقد تھا، تو خیر دوسرا گلے شکوے کرتا کرتا چلا گیا، آخر یہ ہوا کہ کسی طبیب نے اسے بتایا، اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہوا، طبیب نے کہا کہ تجھے کم از کم 50 گھوڑوں کا جگر چاہیے، وہ جگر نکالو گے اس کی میڈیسن بنے گی، اس میں کشتہ بنائیں گے یا پھر تمہیں کھلایا جائے گا، تو جو بھی طبیب نے تجویز کیا وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے لیے محال ہے، میں کہاں سے 50 گھوڑے لاؤں جو عربی نسل کے ہوں، پھر ذہن میں خیال آیا کہ وہاں میں نے دیکھے تھے، چلیں آج مسلمانوں کے پیر صاحب کو دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ، کیا دنیا ان کے دل میں ہے یا باہر ہے۔ ابھی وہ تشریف لے گئے، آپ نگاہ فراست سے دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا تیرے لیے میں نے رکھے تھے وہ گھوڑے لے جاؤ، سارے لے جاؤ، 50 کے 50 گھوڑے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو دے دیے، فرمایا میں نے اپنے لیے نہیں رکھے تھے، مجھے اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ تیرے لیے اس کا علاج کرنا ہے، میں نے اس لیے جو بھی میرے پاس گفٹ لے کے آتا میں نے اسے رکھ لیا، یہاں تک کہ 50 کی تعداد میرے پاس پوری ہو گئی، اب میں اس انتظار میں تھا کہ کب لینے کے لیے تو آئے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات یہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی، آپ کے پاس اتنا مال تھا، آپ کے استبل میں جو گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے تھے ان کے سموں پہ بھی سونے کے خول ہوا کرتے تھے، زنجیریں چاندی کی ہوتی تھی، وہ کھونٹیاں سونے کی بنائی ہوئی ہوتی تھی جن سے ان گھوڑوں کو باندھا ہوتا تھا، بیل تھے، بیلوں کے سینگوں پہ سونے کے خول چڑھے ہوتے تھے، تو یہ روایتیں موجود ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ان کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے تھے، اور اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ جب گورنمنٹ محتاج ہو جاتی، قحط سالی ہوتی، کسی کے پاس گندم کھانے کے لیے نہ ہوتی، آپ اپنے ان غلوں کے دروازے کھول دیتے، فرماتے جو بھی آئے جتنا چاہے لیتا جائے۔ کسی نے کہا حضور اتنی دنیا پورا ملک ہے، اگر وہ امڑ کے یہاں چلا آیا تو یہ تو طالب علموں کے لیے جو آپ نے اناج رکھا ہوا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا درویش کے پاس جو اناج ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، کسی بندے کا دیا ہوا نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو سارا تقسیم کرتے رہے اللہ حاضر قیاس کہ پورے ملک میں جو قحط سالی تھی وہ قحط ختم ہو گیا، ہر کسی کو اناج ملا۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو خواب میں دیکھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، کب دیکھا؟ 12 سال کے بعد۔ ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تقریباً کو 1.5 سال کے بعد دیکھا یا سال کے بعد دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے پسینہ صاف کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا بنا، کہتے ہیں کہ ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا۔ یہ اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے تھے۔ 25 لاکھ مربع میل پہ آپ نے خلافت قائم کی تھی، لرزاں ترساں رہنے والے تھے، خشیت الہی کے پیکر تھے، مگر جب بات حساب کی آئی تو یہ معاملہ انہوں نے دیکھا۔ روایات موجود ہیں، دعوت اسلامی کی پرنٹ شدہ بک ہے جس میں سے میں نے یہ پڑھ کے آپ کو سنائی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے جو میں نے پڑھا، آپ نے خواب دیکھا، آپ کی ایک حسرت تھی، آپ کی ایک طلب تھی، آپ اکثر کہا کرتے تھے کاش کہ حضرت عمر بن خطاب کو میں بھی خواب میں دیکھوں۔ جب 12 سال کے بعد دیکھا، فرماتے ہیں کہ جنت کے ایسے محل میں دیکھا جس کے باہر لکھا ہوا تھا قصر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ میں نے خواب میں دیکھا اس حالت میں آئے کہ آپ کے بال مبارک جو تھے اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے،
آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا بالکل فریش اور تر و تازہ تھا. میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ابھی غسل کر کے آیا. اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم جل وعلا جنت میں ایسے ایسے چشمے جاری کرے گا جہاں سے لوگ غسل بھی کریں گے. تو ویسے وہاں پہ نجاست نہیں ہوگی، جنابت نہیں ہوگی، مگر جب کسی کا دل چاہے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے آب کوثر کے چشمے جاری کر دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا بنا؟ فرمایا 12 سال ہو گئے، ابھی تو بار بار یہی پوچھا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب یہ کیوں رکھا تھا، یہ کس لیے تھا، یہ فلاں سامان کس لیے تھا، فلاں جگہ پہ جو گورنر تھا اس نے اتنا سامان کیوں لیا فلاں. اب میں تو ابھی تک جواب دہ ہو رہا ہوں. 12 سال گزر گئے. یہ عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی کاش کہ بندہ جب مرنے لگے اس کیفیت کو بندہ بیان کرنے کے قابل ہو. اب جب آپ کا وقت آیا نا، آپ گورنر بھی تھے، ہم نے بڑا مال جمع کیا تھا، بڑے بڑے زیورات اور چاندی اور سونے کے صندوق بھرے ہوئے تھے. آپ کے صاحبزادے پاس ہیں اور صاحبزادے آپ کو کہتے ہیں کہ حضور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کی عقل سلامت رہے اور وقت آ جائے اس کا تو اس سے میرا دل چاہتا کہ میں پوچھوں کہ کیفیت کیا ہے. تو آج آپ ماشاءاللہ ہوش و حواس کے ساتھ ہیں اور آپ کے آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیں. تو آپ فرماتے ہیں کیا بتاؤں کہ بے چینی بھی ہے. کیفیت یہ ہے کہ یہ جو بھرے ہوئے صندوق ہے نا سونے چاندی کے، ان کے بارے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر مجھ سے رب کائنات جل وعلا نے حساب لیا تو کیسے حساب دوں گا. ایک تو یہ کیفیت. دوسرا یہ کہ میں اپنے سانس کو اتنا تنگ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے پورا پہاڑ میرے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا ہو اور سوئی کے سوراخ میں سے میں سانس لے رہا ہوں. یہ کیفیت. یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی بات نہیں ہے. اور پھر لفظ بھی کسی اور کے نہیں ہے، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اگر چاہیں تو دین بنا سکتے ہیں. کب بنے گی؟ اس وقت یہ دین بن جائے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دنیا کمائیں گے. اور اس دنیا کا حصول صرف اس لیے ہوگا کہ میری اولاد محتاج نہ ہو، میری اولاد کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، ان کی احتیاجات کو میں پورا کر سکوں اور اللہ کے راستے پہ میں خرچ کر سکوں. جب یہ کیفیت ہوگی، یہ نیت ہوگی، تو پھر اللہ جل شانہ اس دنیا کو بھی دین بنا دے گا. وہ پھر اب دنیا نہیں کما رہے بلکہ دین کا کام کر رہا، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہے. تو یہ کیفیت ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت یہ ہر صورت دیتے رہیں اور دنیا سے کنارہ کشی کے حوالے سے بھی ہر صورت بات کرتے رہیں. ہاں اگر کوئی دنیا میں رہ کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ رحمانیت اختیار نہیں کر رہا، اس جیسا اللہ کا نیک بندہ اور کہاں ملے گا. وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ رہتا دنیا میں ہے، تمام تر اپنے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، اولاد کے بھی حقوق پورے کر رہا ہے، ہمسایوں کے بھی حقوق پورے کر رہا ہے اور دنیا کما کے آگے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا مالدار بنایا تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمے ایک کام ہے جس کے لیے رب کائنات جل وعلا نے ہماری تعریف بھی کی ہے کہ تم ایسی امت ہو جسے بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے. کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور کرتے رہو گے، ہمیشہ تک کرتے رہو گے، آخری وقت تک نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے. اللہ نے انسانی فطرت کے اندر یہ بات ایڈجسٹ کر دی کہ انسان ہمیشہ کسی کو برائی میں اگر دیکھتا ہے تو کہہ بیٹھتا ہے، یا اگر کہنے کی حاجت اور ہمت نہیں ہے تو دل میں کم از کم برا جانتا کہ یار یہ بات غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. دو بندے آپس میں کوئی ایسی بات کر رہے، آپ کسی کی غیبت کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں، آپ کے دل میں آئے گا یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی کسی کو مار رہا ہے تو آپ کے دل میں آئے گا یار اس کو نہیں مارنا چاہیے، یہ زیادتی کر رہا ہے. ایون کہ سگا بھائی بھی اگر اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے یا باپ اپنے بیٹے کو تھوڑی سی اس کی پٹائی کر رہا ہے سمجھانے کے لیے، آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے. تو یہ فطرت ہے، فطرت ہے. اور آپ کا دل چاہے گا کاش کہ سارے ہمارے جیسے ہو جائیں، جیسے ہم نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. دل چاہے گا کاش کہ سارے ایسے ہو جائیں. آپ کو تکلیف ہوگی جو آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھے گا.
آپ کا دل اس وقت خون کے آنسو روئے گا کہ یار یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، میں نے پڑھی ہے، ایک احساس بھی ہوگا کہ میں تو پڑھتا ہوں، یہ کیوں نہیں پڑھتا۔ بات یہ تھی، ایک احساس ہونا چاہیے۔ باقی اللہ جل شانہ توفیق دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے پڑھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مجوسی تھا، اس کا جسم سیاہ ہو چکا تھا آگ کے سامنے، چونکہ آگ کی عبادت کرتے مجوسی، وہ آگ جلا کے بیٹھا رہتا تھا، سارا دن آگ کے سامنے بیٹھا، رات بھی آگ کے سامنے، ایسا راہب بن چکا تھا کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ہما وقت اپنی آگ کی پوجا میں لگا رہتا، یہاں تک کہ آگ جلاتے جلاتے اس کے دھوئیں سے اس کا جسم سیاہ پڑ چکا تھا۔ آپ نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ آخری عمر ہے، عمر کا جو آخری حصہ ہے، کاش کہ تو اسلام قبول کر لے۔ کہنے لگا میں کیسے اسلام قبول کر لوں، مجھے اس حالت میں اتنا عرصہ ہو گیا کہ میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، تم مجھے آخر پہ آ کے روگردانی کرنے کا حکم دے رہے ہو۔ اب نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، تم آگ کی پوجا کرتے ہو نا، مگر یہ آگ تجھ سے پیار نہیں کرتی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تو نے اتنی دیر پوجا کی ہے وہ تو تجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ہاں البتہ میں اس کی پوجا نہیں کرتا مگر یہ مجھ سے پیار کرتی، یہ میرا کہنا بھی مانتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حیران ہو کے، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے تمہارا جسم، تمہارا چہرہ جھلس چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے تو دکھاؤ، اس کی لکڑی کے انگارے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے تو دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ تو خیر میں نہیں کر سکتا، یہ تو مشکل ہے، یہ جلا دے گی۔ فرمایا مجھے نہیں جلائے گی، اس لیے کہ یہ میری ماتحت ہے، اس لیے کہ میں اللہ جل شانہ کا غلام ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے دنیا کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دیتی، مجھے یقین ہے یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفع کہ دیکھ لینا، ابھی آپ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، آگ کے کوئلے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھے کچھ کہتے ہیں، دیکھو یہ مجھے کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ ماتحت ہیں میرے، اور یہ مخلوق ہے، اور ساری مخلوق اللہ اپنے ولیوں کے تابع کر دیتا ہے، اس لیے کہ مخلوق جو ہے آپس میں کنبے کی مانند ہوتی ہے، وہ کسی کو کیا نقصان دے گی، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے، یہ آگ، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو جب یہ آگ ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے تو ہم اگر اسے ہاتھ پہ بھی اٹھا لیں گے، یہ مجال ہے کوئی تکلیف دے؟ وہ کہتے ہیں ایسا باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے ابھی اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی۔ جو بندہ رب کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، رب کو پہچان لیتا ہے، صحیح معنوں میں عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، پھر نقصان دینے والی چیز بھی کبھی اسے نقصان نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ بچھڑ گئے، اور جب وہ کشتی کے اس پھٹے پہ جب ساحل سمندر پہ لگے تو آگے سے شیر آ گیا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، وہ دھاڑنے لگا دیکھ کے، آپ نے ایک ہی بات کی، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، یہ لقب تھا، شیر کو کہتے ہیں، جنگل کا جو بہت بڑا شیر ہوتا ہے دھاڑنے والا، اس کو ابا الحارث کہتے ہیں۔ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی، صحابی رسول ہیں، یہ بات سننے کی دیر تھی، شیر نے آپ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دی، اب وہ پاؤں چاٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، گویا کہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے، اور جہاں چھونی بنی ہے، جہاں پہ فوجی، ہمارے فوجی جنہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، جہاں پہ کیمپ لگایا، مجھے وہاں تک چھوڑ گیا۔ اور وہ شیر آپ کو آگے آگے لے کے جاتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب وہاں چھوڑ دیتا ہے پھر منہ اوپر کر کے اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، مخلوق کے خدا بھی تابع ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، نیم کا درخت تھا، وہ نیم کے درخت پہ شہد کا چھتا لگ گیا، ان کے نیچے ہم جانور باندھا کرتے تھے، بکریاں، اور میں ہی باندھا کرتا تھا، اور بھی ماشاءاللہ کبھی بھائی عاشق، لیکن یہ زیادہ عرصہ باہر رہے تو میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اب 8-10 بکریاں رکھی ہوئی تھیں، بھینسیں بھی تھیں، ماشاءاللہ گھر کا ماحول دیہاتی قسم کا تھا۔ تو بابا جی
کو میں نے جا کے بتایا، میں نے کہا جہاں بکریاں باندھتے بالکل نچلی سطح پہ جو نچلا اس کی شاخ ہے نا، اس کا ٹہنا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، اس پہ بڑا مکھی لگ گیا ہے۔ اب مکھی ہم کہتے ہیں نا اس کو چھتے کو، جو بڑی مکھی ہوتی ہے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہد کا بڑا چھتا وہاں پہ لگ گیا، مکھیوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بکریاں کیسے باندھیں گے نیچے؟ بابا جی کہنے لگے مجھے دکھاؤ۔ جب لے کے آیا نا بابا جی کو ساتھ، اس نیم کے درخت پہ، یہ بالکل ساتھ جس جگہ پہ یہ کمرہ مین گیٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ وہی جگہ ہے، اس مین جگہ، یہ دونوں کمرے نا، اس جگہ پہ ہم بکریاں باندھا کرتے تھے، جو باہر کے مین گیٹ کے ساتھ والے 2 کمرے، یہاں نیم کا درخت ہوا کرتا تھا۔ اب بابا جی آتے ہیں، کہتے ہو بھائی تو اتنے کیوں بیٹھ گیا، تیرے کو اور جگہ تھوڑی ہے، اتنے تو اسی اپنی بکریاں بننیاں۔ نماز عصر کا وقت تھا، بابا جی کہتے ہیں بیٹا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ کے جب واپس گیا تو مکھی نہیں تھا، ایک مکھی بھی وہاں پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک کتا یہاں پہ دربار شریف میں آ جاتا تھا، دربار شریف کی 4 دیواری 4 فٹ کی تھی تقریباً، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوتا تھا، یہ فوٹو دربار شریف، یہی مزار ہے۔ اسی طرح سادہ سے 4 فٹ کی 4 دیواری تھی، وہ دروازہ اکثر کھل جاتا تھا، اینٹ رکھنی پڑتی تھی اس کے آگے، وہ اکثر ہم بھول جاتے تو کتا دربار شریف کے اندر آ کے بیٹھ جاتا۔ مجھے بابا جی نے دیکھا، بڑے غصے ہوئے، کہنے لگے تیرے ہوتے ہوئے یہاں پہ تو کیوں نہیں دروازے کو بند کرتا؟ اور اس کی کنڈی لگتی نہیں تھی، پرابلم تھا۔ بابا جی نے اس کتے کو کہا آج کے بعد تو نے دربار میں نہیں آنا، اگر تو نے یہاں رہنا نا، آج کے بعد میرے پیر و مرشد کے دربار میں تیری جرت نہیں ہونی چاہیے بیٹھنے کی، تجھے پتا ہے کہ تیرا بیٹھنا دروازے پہ ہونا چاہیے۔ بس اس دن کے بعد وہ کتا رہا یہیں پہ، کہیں نہیں گیا، وہ باہر بیٹھا کرتا تھا، وہی مین گیٹ کے پاس، اس جگہ یہ دروازہ وہی اسی دروازے کی جگہ پہ ہوا کرتا تھا، 4 فٹ کی 4 دیواری تھی، اسی دروازے کی جگہ پہ وہ دروازہ چھوٹا سا لگا ہوتا تھا۔ تو بابا جی نے ایک بار صرف اسے کہا کہ آج کے بعد تو نے دربار میں نہیں جانا۔ پھر دروازہ بھی ہم بعض اوقات کھول دیتے، چیک کرتے، یہ ذوق ہوتا ہے نا، چیک کرتے کہ چلے آپ اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اللہ کے ولی کے منہ سے ایک بار صرف نکلا، اللہ کریم جل وعلا نے اس کو اتنا شعور دیا کہ مخلوق بھی سمجھتی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، میرا بڑا دل خوش ہوا، کبوتر ہے، حرم کعبہ کی زمین ہے، اور چھت کے اوپر جہاں باقاعدہ جائے نماز بچھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ نماز کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، یہ جگہ جو خالی تھی ایک صف کے اوپر بالکل قبلہ رخ ہو کے، وہاں حرم کعبہ میں کبوتر اپنا سر باقاعدہ سجدے میں رکھ کے عبادت کر رہے ہیں، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو لوگ ویڈیو بنانے کے لیے قریب قریب آ گئے، اور وہ ایک بار دیکھتا بھی ہے دائیں بائیں کہ سارے میری ویڈیو بنا رہے ہیں، بالکل کیمرہ قریب کر لیا، حالانکہ ڈر کے اڑ سکتا تھا لیکن نہیں اڑا، اس نے پھر اپنا سر دوبارہ سجدے میں رکھا، کافی دیر تک وہ سجدے کی حالت میں رہا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر جانور، ہر پرندہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اپنے رب کی معرفت بھی کرتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں اسی کی تسبیح بیان ہے، لیکن ہم ہیں غافل، سچی بات ہے، ہم غافل ہیں، ہم گئے گزرے لوگ ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائیں گے کہ مالک مولا تو نے ہمیں پیدا تو عبادت کے لیے کیا تھا، مگر ہم نافرمان ہیں، ہم گئے گزرے لوگ ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تو عبادت تھا، ہم تو نماز بھی نصیب نہیں جو فرض، نوافل تو بڑی دور کی بات، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، مگر ہمیں قرآن دیکھنا نصیب نہیں۔ درود و سلام کی کثرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کو قرب عطا کرتی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو میرے قیامت کے دن زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے مجھ پہ کثرت سے درود و سلام، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے نور نصیب ہو وہ کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ سیاہ ہو جائے مگر اس نے مجھ پہ درود و سلام پڑے ہوئے ہوں، میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے وقت بھی اس کے چہرے کو میں تر و تازہ اور صاف سفید کر دوں گا۔ مشہور روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 2 شخص جا رہے تھے، ایک باپ تھا ایک بیٹا، حج کے لیے جا رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، دیکھا تو اچانک چہرہ سیاہ ہو گیا، ساری زندگی سود کا کاروبار کیا، اب سود کھانے والا شخص تھا، جیسے ہی مرا اب سود، اب دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے جس کے لیے میرے رب نے اعلان جنگ کیا،
مگر وہ کثرت سے درود پڑھنے والا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، یہ بیچارہ پریشان ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئیں، اور یہاں تک کہ اس پہ نیند غالب آئی۔ خواب میں کیا دیکھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، وہ چمکتا ہوا چہرہ ہو گیا۔ تو جب اس نے دست بستہ عرض کی، دامن پکڑا کہ آپ کون ہیں، فرمایا تمہارا نبی ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب کہ میرا باپ تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں، کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا یہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، اور اس کا چہرہ اس لیے سیاہ ہوا کہ یہ سود کا کاروبار بھی کرتا تھا، مگر توبہ کرنے والا تھا، غلطیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، مگر توبہ کر لیتا تھا۔ آج میں محمد اس لیے آیا ہوں کہ اس نے مجھ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا تھا، تو لہٰذا میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آپ دیکھیں یہ یہاں پہ تر و تازہ ہو گیا تو قبر میں بھی اسی طرح تر و تازہ رہے گا، حشر میں بھی تر و تازہ رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مالک میں آپ کے ہاتھ پہ اس مجوسی نے پھر اسلام قبول کیا اور آپ کا بیعت ہوا، مرید ہوا۔ ایک بار مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے، راستے میں ایک ایسا مجوسی بھی ہے جو برف کو باقاعدہ کوٹ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ برف کو کوٹا کس لیے جاتا ہے؟ جب وہاں پہ لوگ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی بھی انہوں نے جگہ کو، اس کی سطح کو سرفیس کرنا ہو، پریس کرتے ہیں پہلے، اس کو کچھ کرنا ہو، اس پہ کوئی کام کرنا ہو، کیونکہ اس میں تو پاؤں کھب جاتا ہے، نرم ہوتی نا، بھربری سی ہوتی، تو پہلے اس کو کوٹتے ہیں، اس کا سطح برابر کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا حضور میں یہاں پہ ابھی یہ پرندے ہیں نا، آج کل ان کو دانہ نہیں ملتا برف باری کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق ہے، میں ان کے لیے یہ سطح کو برابر کرنے کے بعد یہاں پہ دانے ڈالوں گا اور یہ آ کے دانے کھائیں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ کہنے لگا اللہ نے تجھے کیا اجر دینا، تو مجوسی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہتی، تو مجوسی ہے، تجھے اللہ نے کیا اجر دینا، تم تو محض دنیا میں ہی تمہیں فائدہ پہنچے گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس تم جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ چلے گئے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے، حرم کعبہ جا رہے تھے، چلتے 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 وہ حرم کعبہ میں پہنچے تو اس مجوسی کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ تو پہلے کیسے؟ کہنے لگے حضور یہ عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس سے جب پوچھا نا کہ یار آخر وہ عجیب بات کیا ہے، تو وہ کہنے لگا حضور عجیب بات یہ ہے کہ جب تم آ گئے نا تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، میرا دل ٹوٹ گیا کہ تو نے یہ کہا تجھے اس کا کیا اجر ملنا ہے، میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ میں نے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مالک و مولا، اگر یہ میرا مجوسی بننا تجھے پسند نہیں ہے اور میرا مسلمان ہونا پسند ہے تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مجھے حرم کعبہ میں پہنچا، تاکہ اس دین کی حقیقت مجھ پہ واضح ہو جائے اور تو مجھے اپنا بنا لے۔ مالک بن دینار کے پہنچنے سے پہلے مجھے خانہ کعبہ میں پہنچا دے۔ کہتے کہ بس یہ میں نے کہہ کہ آنکھیں بند کیا، میں نے آنکھیں کھولی تو میں حرم کعبہ میں تھا۔ میرا رب کتنا بے نیاز ہے یار، کتنا کریم ہے یار، تو ایسے کریم رب سے ہم دور کیوں ہیں یار؟ ہم ذکر کیوں نہیں کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے یار؟ چلے ہو گئی غلطیاں، ہزاروں خطائیں ہو گئی، ہزاروں گناہ ہو گئے، اور 60 سال گزر گئے، 70 برس گزر گئے، مگر وہ تو اتنا کریم ہے نا، وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ اور اتنا خوش ہوتا ہے میرا رب، اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کو، اتنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اتنا قرب عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ وہ بات کہنے لگا ہوں جو یقین آپ کر لیں گے تو سچی بات ہے، آپ کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ میں جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے اپنے رب سے بات کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا میں نہیں جانتا، مجھے جواب ملتا ہے۔ یہ بات میں بانگے دوہل کہتا ہوں، ڈر کے کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، مگر کرم بھی ہے۔ کرم یہ ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں مجھے فوراً اس کا جواب ملتا ہے۔ وہ میرا رب سننے والا ہے، وہ بولتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سچی بات ہے۔ بندے کی طلب تو چاہیے نا، اگر طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار میں نے اللہ تعالیٰ کا گلہ کیا، شکوہ کیا. میں نے کہا مالک مولا جو تیرے دین کے راستے پہ چلتا ہے رکاوٹیں بھی اسی کے لیے، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے بس اتنا یہ کہا. میں نے جب قرآن کریم کھولا تو سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. مجھے بتائیے اور کیسے جواب لینا ہے یار؟ میرا رب جواب دیتا ہے. آپ جواب لینے والے بنے تو صحیح یار. آپ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. قرآن کا وہ نور جب آپ کی نگاہوں میں آیا، آپ کے سینے میں آیا، یہ سارے پردے دور ہو جائیں گے. بیٹھے آپ یہاں پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری نگاہ کی وسعت اتنی کرے گا، بیٹھے یہاں پہ سب کچھ نظر آئے گا. اب کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیں یار، مسجد نبوی کا ایک ایک دروازہ آپ کے سامنے نہ ہو تو، گنبد خضرا آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر کہنا. آپ آنکھیں بند کریں اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں آپ جالیوں کے سامنے نہ کھڑے ہوں تو پھر کہنا. یار اس تصور کو پختہ کرنا ہے. کب ہوگا؟ جب دنیا کی غفلتوں سے نکلیں گے. تنہائی میں آپ 10-15 منٹ کے لیے روز کا معمول بنا لیں. آپ نے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ نے اس صحن میں کھڑے ہونا ہے سامنے گنبد خضرا نظر آئے. آپ نے جالیوں کے سامنے کھڑنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو. ورنہ یہ ساری محبتیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ دیکھیں جالیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ جالیوں کے اندر کا منظر ہے. جب بندہ ایک نظر دیکھتا ہے نہ، چلے نہیں کسی کا تصور پختہ، وہ تصویریں لگا لے. تصویریں سامنے ہوگی، جالیوں کا منظر ہوگا، کبھی گنبد خضرا کا منظر ہوگا، کبھی اندرونی منظر. آپ دیکھیں نا سامنے میرے سب کچھ. یہی چیز ایک لمحے کے لیے میں دیکھوں گا، سب نظر آئے گا. تو آپ بھی دیکھیں یار. ٹھیک ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں. بندے کا یہ نہیں کہ بہت زیادہ پارسا ہو تب جا کے ایسا نہیں. گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو، بلکہ جتنا بندہ خطا کار اور گناہ گار ہوتا ہے اتنی جلدی اس کا تصور پختہ ہوتا ہے. وہ خطا کار ہے نا، اسے احساس گناہ ہے. جو ذکر فکر والے لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ تکبر والے لوگ ہوتے ہیں. اکثر کے ذہن میں عبادت کا غرور ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے ہیں، تو ان کا تصور پختہ نہیں ہوتا. مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی حقیقت کو پا چکے ہوتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. ان پہ اللہ وہ نور ایسے نازل کرتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے آگے جتنے رکاوٹیں ہیں، پردے ہیں، حائل ہیں، وہ سارے چھٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈائریکٹ نگاہوں کے سامنے سب کچھ دیکھتا ہے. میں نے بہت ٹائم لے لیا. اللہم صلی وسلم.